اچھا رانا صاحب، خواجہ آصف صاحب، یہ ہم نہیں کہتے، نہ میڈیا اس کا ذمہ دار ہے، نہ چودھری صاحب ذمہ دار ہیں کہ مسلم لیگ نواز میں اس وقت مختلف دھڑے ہیں. ایک نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ کا، ایک شہباز شریف صاحب کا ہے، اور ایک اور ہے جو کہ وہ دونوں سے نالا ہے. یہ آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مرکزی لیڈرشپ میں ڈیفیکٹو اور ڈی جورے کی جو لڑائی ہے، وہ تو خواجہ آصف صاحب نے خود بیان کی ہے راولپنڈی میں، کہ انہوں نے کہا کہ کارکنوں میں لڑائی نہیں ہے، یہ تو لڑائی ہے اوپر، اور اوپر خاندان میں لڑائی ہے. اور خواجہ آصف صاحب نے کو 5-6 وزارت عظمیٰ کے اہل امیدوار بھی بتائے ہیں. سنوا دیں جی ذرا. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے اندر، وہ فرٹیلیٹی، میری پارٹی کے اندر وہ فرٹیلیٹی ہے کہ ہمارے 4-5-6 لوگ جو ہیں وہ دے کین بی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ. وی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں یہ کلیئرٹی آنی چاہیے ایک پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے بارے میں، اینڈ وی انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دس ڈیسیژن. جی رانا صاحب، ہم نے آج آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آپ کو سنوائی ہے. میں صابر شاہ صاحب، ایک تو پنڈی کا میں بتا دوں، میں ادھر تھا پنڈی، جو وہاں پہ ایک پروگرام ہوا تھا، ورکرز اکٹھے تھے، اور شہباز صاحب نے شکریہ ادا کرنا تھا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنوں کے لیے، مبارکباد دینی تھی، یا جو بھی وہ سلسلہ تھا. اس وقت خواجہ صاحب نے اس کو بڑا ٹویسٹ کیا گیا. میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کوئی وہاں کا کلپ سنا دیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اوپر کی قیادت کی لڑائی. انہوں نے بار بار یہ خواجہ آصف صاحب کا کوئی 20 سال سے ایک ہے، اور آج 2018 کے بعد سختی سے وہ بات کر رہے ہیں، سختی سے، کہ کوئی سیٹیں 20-25 ہم نے آپس کی لڑائی کی وجہ سے نچلے کی سطح بات جو ہو رہی ہے تو وہ ہم نے ہاری ہیں. وہ فیصل آباد کی مثال دیتے ہیں، وہ پنڈی کی مثال دیتے ہیں، وہ منصیرہ کی مثال دیتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں کی مثال دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس دن ہوا کیا تھا، کہ اس وقت ایک پنڈی کے نیچے کی سطح پہ کچھ لوگ لائک مائنڈڈ لوگوں نے وہ کر لیا، اور کچھ کو انوائٹ ہی نہیں کیا. ہماری نچلی سطح پہ جو لوگ تھے، 2-3-4 ان کے نام بھی آپ کو پتہ ہے، جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں. تو اس کی حوالے سے وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سارے جو اختلاف ہیں وہ قیادت ان کا دور کرنے چاہیے، قیادت کو نچلی کی سطح پہ ورکرز میں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہیں یا ڈویژنل لیول پہ ہیں. تو ہماری پوزیشن جو 20-25 سیٹیں ہم ہارے تھے نیشنل اسمبلی کی، شاید وہ ہم نہ ہارتے. وہ اس پہ سٹریس کر رہے ہیں، پیچھے بھی کرتے تھے. 2018 سے بعد انہوں نے زیادہ شدت سے یہ بات کی ہے. دوسرا بھی جو بات آپ نے سنائی ان کے انٹرویو کی، دیکھیں ہر پارٹی میں اس طرح کے اسپائرنٹ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا ڈیپلی کے کون کون سے ہیں، لیکن تحریک انصاف میں مجھے آپ بتائیں کہ بعض لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ وہ کنسپریسی کرتے ہیں یا اسپائر کرتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر بننا چاہیے، اور یہ باتیں چلتی رہی ہیں. آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. لیکن سر رانا صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں، پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اس میں رانا صاحب کوئی شبہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ میڈیا میں آ کے اب باقاعدہ طور پہ، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، اس کا ایک خاص پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. کبھی آپ بھی اشارتاً کنایتاً بات کر جاتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کر جاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ، آپ نے بہت اچھا الفاظ اس میں، ڈی جورے اور ڈیفیکٹو کے درمیان یہ جنگ چل رہی ہے کہ کون سروائیو کرے گا. اور خاص طور پہ پچھلے دنوں تو مریم صفدر صاحبہ اور حمزہ شہباز آمنے سامنے تھے، اور ایک بات مریم صاحبہ نے کی، حمزہ شہباز آئے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا. تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. اب ذرا مریم صفدر صاحبہ کو بھی سن لیں، ایک مزید واضح ہو جائے گی. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے، بیانیے کی طاقت ہے، خدمت کی طاقت ہے، ہر چیز کی جو طاقت ہے، اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں، اور 5-6 وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں. رانا صاحب
ایک آپ بات انڈرلائن کریں کہ جو انہوں نے کہا کہ ووٹ کی طاقت اور ہماری خدمت کی طاقت دونوں چیزیں جو ہیں، تو ووٹ بینک بھی ہے اور خدمت ہے، اور ووٹ جو خدمت ہم نے کی ہے وہ آج لوگ اس کو اکنالج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو معصوم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پرفارم نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا. یہ آپ سمجھ لیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں. لیکن اس کا کریڈٹ رانا صاحب مسلم لیگ نواز کو نہیں جاتا کہ پچھلے 3-3.5 سال انہوں نے آپس میں لڑکے گزار دیے، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی، کبھی آپس میں لڑائی، کبھی یہ بیانیاں، کبھی وہ بیانیاں، کبھی تیسرا بیانیاں. تو مسلم لیگ نواز نے بھی تو ایک میچور اپوزیشن کا اور ایک متحد اپوزیشن کا نہیں کیا کردار ادا. لیکن یہ بات صابر صاحب ان کو وہ بھی سکھائے نا، پرسوں کا مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ میرا یہ نواز شریف اور میرا بیانیہ ہے اور اس کا مسلم لیگ نون کے پالیسی سے نہیں تعلق، وہ بھی ان کو سنا دے. پہلے ذرا رانا صاحب کی بات سن لیں، وہ بھی سنواتے ہیں. جی رانا صاحب. صابر شاکر صاحب نے جو بات کی ہے، جی یہ میں آپ سے اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ شاید اس لیے پیدا ہوئی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم رول ادا نہیں کر سکے. یہ تو بالکل ہے کہ ہمیں جتنی بڑی پارٹی ہے جس طرح ہم کر سکتے تھے گورنمنٹ، موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کو جو ان کی پالیسیز ہیں، فالٹی پالیسیز ہیں، جس وجہ سے آج اکنامک کنڈیشن یہ ہے، جس وجہ سے عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے ہم شاید اس لیے کہ ہمارے جو سینئر لوگ تھے ان کو پکڑ کے انہوں نے اندر دیا. شہباز صاحب 2 دفعہ اندر گئے اور اسی طرح شاید خاقان اندر رہے، احسن اقبال اندر رہے، خواجہ صاحب اندر رہے، بے شمار لوگ ان کا آنا جانا رہا. تو اس وجہ سے شاید وہ جو ہماری ایک ہم کر سکتے تھے چیز ایک توجہ کے ساتھ فوکس کر کے، اسی لیے شاید گورنمنٹ ہمیں پکڑ کے اندر دیتی رہی ہے، اور تاکہ وہ کام رانا صاحب وہ پولیٹیکلی. رانا صاحب پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کو بلینک چیک دیا کہ آئیں ان ہاؤس تبدیلی لاتے ہیں قومی اسمبلی میں، وزیر اعظم آپ اپنی پسند کا لائیں، شہباز شریف لانا ہے کسی کو بھی لائیں، اور بلینک چیک دیا کہ پنجاب میں بھی ان ہاؤس تبدیلی لاتے ہیں، بزدار صاحب کو فارغ کرتے ہیں، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. لیکن مریم صفدر صاحبہ نے یہ دونوں آفرز مسترد کر دیں. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں جی، بالکل آپ ویری سمپل. صابر شاہ صاحب آپ بڑی اچھی یہ باتیں آج ہو رہی ہیں، اکیڈیمکلی بھی اچھی ہیں. ایک پی ڈی ایم بنا جس کا ایک پوائنٹ تھا کہ جی موجودہ گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا. 26 پوائنٹس کی بات کریں لیکن بیچ سینٹر پوائنٹ یہی تھا اہم. لیکن اس کا ایک ہم نے اسٹریٹجی بنائی جو لکھی ہوئی تھی کہ موبیلائز کریں گے، جلسے کریں گے، پھر لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے اور ریزائن کریں گے. یہ ریزائن کا، اور انہوں نے ریزائن لیے بھی، پیپلز پارٹی نے اپنے پارلیمنٹیرین سے ریزائن لے کے اپنے پاس رکھ لیے اور ہم نے بھی دے دیے، ہماری قیادت نے بھی رکھ لیے. لیکن جب وہ کلمینیٹنگ پوائنٹ آیا، جب وہ لاسٹ پہ تھا کہ ہم اس پہ اب آئیں، لانگ مارچ کریں، دھرنا دیں اور ریزائن کریں، اس سے انہوں نے نیا ایک ڈائریکشن لے لی کہ آپ عدم اعتماد پہ ہمیں جانا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاسٹ میں ہمارا ایکسپیرینس کیا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ جب بے نظیر کے خلاف جب بھی عدم اعتماد کی ہم نے کوشش کیا، بے نظیر کا ایک بڑا فیمس وہ ٹائم ہے جس پہ عدم اعتماد ہم نے کیا، وہ جس طرح فیل ہوا کے پاس ہے، حالانکہ ان کو مختلف جگہوں سے سپورٹ بھی نہیں تھی. اس طرح جب لیٹسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں سنجرانی صاحب کے خلاف جب پیپلز پارٹی اور ہم نے مل کے واضح اکثریت تھی ہماری، ہم عدم اعتماد کے لیے گئے، ہمارے اپنے بندے ہی کھسک گئے، کچھ ہمارے کھسک گئے، کچھ پیپلز پارٹی کے کھسک گئے. اب یہ توقع کرنا کہ ہماری تعداد بھی کم ہو، ادھر سے بندے آ جائیں گے، ہمارے بندے بھی قائم دائم رہیں گے اسی صورتحال میں، یہ میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے تجربے کی نفی تھی جو پاس میں ہوتا. لیکن رانا صاحب اس طرح بزدار کے پاس جو اسٹرینتھ ہے، ہاں جی، وہ بتائیں مجھے 7 ان کے بندے ہیں. ہم کہتے تھے ہمیں لائیں، ہمیں دکھائیں بندے، ہمیں بتائیں یہ بندے ہیں جی، یہ نمبر پورا ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ واقعی بندے کھڑے رہیں گے. جہانگیر ترین کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں صابر شاہ کے ساتھ. سنیں یہ بات ہوتی رہی کہ جہانگیر ترین چلے جائیں گے، این آر او ان کو چاہیے، این آر او لے کے چلے جائیں گے واپس. رانا صاحب اس وقت جے کے ٹی گروپ نہیں آیا تھا، اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب تھے، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، مسلم لیگ نواز تھی. لیکن اگر یہ ناکام، فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں جی ناکام ہو جانا،
پیپلز پارٹی کو تو آپ یہ پولیٹیکل سپیس نہ دیتے، ان کو تو یہ نیریٹو نہ دیتے کہ دیکھیں مسلم لیگ نواز دوڑ گئی، ہم نے دونوں جگہ آفر کی اور یہ آفر آج بھی برقرار ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کا فیل ہونا گورنمنٹ کو نیو لائف دینے والی بات نہیں، اس کو زیادہ مضبوط کرنا ہے پولیٹیکلی. جو عوام میں تاثر جائے گا، جو عوام میں پیغام میسج جائے گا، وہ ٹوٹل ہمارے خلاف نیگیٹو ہوگا، اور ان کے کتنا بوسٹ ملے گا ان کو پولیٹیکلی کہ ان کو جو گراف مختلف ان کی اپنے گورننس کی وجہ سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے بہت نیچے ہے، ان کو یقینی طور پہ اوپر آئے گا. آپ بھی سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے چوئی صاحب کو پتہ ہے اتنا سائیکی ووٹر کی جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی سائیکی ہے. وہ سمجھتے ہیں نا یار یہ تو بڑے مضبوط ہیں، انہوں نے تو جانا ہی نہیں ہے، تو پھر دوسری سچویشن بھی کریٹ ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں پولیٹیکل ڈیسیژن لینے چاہیے، ہمیں ایک ایسی سچویشن میں نہیں آنا چاہیے جیسے ہم اپنے اپوننٹس جو ہیں یا سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ اگر میاں نواز شریف کا ماننا جاتا وہ جو تھی اسٹریٹجی کہ ریزائن کریں، دھرنا دیں، لیکن رانا صاحب سے کہتا ہوں کہ سسٹین نہ کریں. رانا صاحب استعفوں کا مطلب تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ چھوڑ دیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ان کو اسٹریٹجی دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ بھی برقرار رہتی ہے، مرکز میں بھی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، پنجاب میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز کی جو ڈیجورے لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.